الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آسان قرآن کے سلسلہ جو جاری ہے ہمارا، سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 100 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں اور آج ہم 101 تا 105 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ طریقہ کار وہی رہے گا، لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد الفاظ کی پہچان، اس کے بعد اردو سے قریب تر ترجمہ، پھر اردو میں مستعمل الفاظ۔ کوشش کریں گے تیزی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں، اور جو چیز ظاہر تفصیل طلب ہوگی اس کی وضاحت کریں گے، اور باقی چیزیں جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں اسی طرح پڑھیں گے۔ البتہ یہ کہ پچھلی کلاسز کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی واضح طور پر نظر آئیں گی۔ طریقہ کار ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہم جو چیز پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسے دوبارہ اتنی تفصیل سے ڈسکس نہیں کرتے، بس پچھلے سبق کی طرف حوالہ کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو لفظ بلفظ ترجمے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا، وا کے بارے میں ہم نے بارہا پڑھا اور سمجھا ہے کہ وا بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ایک معنی اور ہے جو کہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، اردو ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ اور لما یہ بھی جب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ایزا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لما بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب جاءہم، جاء آیا، ہم ان کو ترجمہ ہے، لیکن اب ظاہر ہے اردو محاورے میں ان کے پاس۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور آیا، اور جب آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول یا کوئی رسول، من عند اللہ، من سے، عندہ پاس، اللہ ہی اللہ کے، اچھا من عند اللہ اللہ کے پاس سے، یا اللہ کی طرف سے، ایک کوئی رسول اللہ کی طرف سے، یعنی کہ ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن، تصدیق کرنے والا، لیما، لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، لیکن کی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیما یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ لیما کی جو، اب اردو میں آسانی کے لیے، اس کی جو، معہم ساتھ ہے ان کے، یا پاس ہے ان کے، نبذہ، نبذہ کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، پھینک دینے کو، پسے پوش ڈالنے کو، ایسی چیزیں۔ اچھا، کسی چیز کو توجہ نہ دیتے ہوئے، حقیر سمجھتے ہوئے، مطلب بے معنی سمجھتے ہوئے، مطلب کام کی چیز نہ سمجھتے ہوئے، اس طرح کر کے کسی چیز کو جب پھینکتے ہیں، یا جیسے نا کچرے میں ڈال دیا، استعمال نہ کرنا، تو اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نبذہ، ڈال دیا، فریقن، ایک گروہ نے، ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے کوئی رسول یا کوئی دعوت ان کی طرف آئی تو انہوں نے اس دعوت کو پس پشت ڈال دیا بغیر توجہ دیتے ہوئے، من، ان سے۔ اچھا، اب یہ کون تھے؟ الذین، وضاحت ہو گئی، الذین، وہ جو، اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، وہ جو جن کو کتاب دی گئی، یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، کتاب اللہ، اب بات ہو رہی ہے وہ رسول کی جو کتاب تھی جو انہوں نے پس پشت ڈال دی، اللہ کی کتاب، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی، وراؤ، پیچھے، ظہور، ظہر کہتے ہیں بیک کو، پشت کو، پیٹھ کو، ظہور جمع میں ہے، اپنی پیٹوں کو، اچھا، ہم ان کی، اور اپنی بھی ترجمہ ہوتا ہے، ظہورہم، اپنی پیٹوں کے، کأنہم، کا کے معنی ہوتے ہیں گویا کی مانند، انا یہ دونوں ملا کے گویا کا ترجمہ کرتے ہیں، کأنہ، گویا کے، ہم وہ، لا نہیں، یعلمون وہ سب جانتے، کیا ترجمہ ہوگا؟ کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح پسے پوچھ ڈال دیا۔ واتبعوا، اور ان سب نے پیروی کی، وا کے معنی اور، اتبع پیروی، واو الف جمع کے لیے، سب کے لیے ترجمہ کرتے ہیں ہم، ان سب نے پیروی کی، ماضی کا صیغہ ہے، ما جو، یعنی کہ اس کی جو، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین یعنی کہ شیطان، علی الملک سلیمان، علی معنی پر، ملک، ویسے تو ملک کا سلطنت ترجمہ ہوتا ہے، بادشاہی ترجمہ ہوتا ہے، جگہ کا ہوتا ہے، لیکن
بادشاہت کے لیے بھی لفظ ملک استعمال ہوتا ہے، ملک سلیمان یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ اب یہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ، مطلب یہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں سلیمان علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ جو جادو ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کی روایت ہے، مطلب یہ ایک منسوب کرتے تھے اس سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار نہیں کر رہے کہ جادو کا سلسلہ وہاں سے آیا، لیکن اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ در حقیقت وہ جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ کرنے والے وہ شیاطین تھے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں موجود تھے۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ شیاطین مطلب جنوں پہ، ہواؤں پہ، ہر چیز پہ تھی، تو ان میں سے وہ جن بھی موجود تھے اور شریر جن بھی موجود تھے جن کو شیاطین کہتے ہیں، تو وہ جن تھے جنہوں نے یہ جادو کا سلسلہ کیا، جبکہ بنی اسرائیل اسے منسوب کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ تو غور کریں، ہم بھی کچھ اس طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے بزرگوں کی روایت ہے، ہمیں یہ حقیقت نہیں پتہ ہوتی کہ وہ روایت چلی کیسے۔ ممکن ہے وہاں کسی دور میں کسی نے غلط چلا دی اور وہ چلی آ رہی ہے اور ہم اس کی تصدیق کیے بغیر اس روایت کو فالو کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے۔ ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور سب نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین۔ اب اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر وہ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے وما کفرا، اور نہیں کفر کیا۔ اب یہ کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، شیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ اب وہ کیا کفر تھا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، سحر یعنی کہ جادو۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ شروعات ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا، وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، علی، پر، الملکین، دو فرشتے۔ اب یہ دیکھیں تسنیہ کا صیغہ آ گیا نا، ملکین، آئینی کی آواز آ گئی، ملکین، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکین دو فرشتے، ان پر دو فرشتے پر، بے بابلا، بابل شہر کا نام ہے، اس شہر میں یعنی کہ بابل میں، ہاروت و ماروت، ان کے نام بھی بتا دیے، ہاروت اور ماروت، وما، اور نہیں، یعلمان، وہ سکھاتے تھے، یعنی کہ دونوں کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی بھی شخص کو یا کسی کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، یعنی کہ کلیئر کر دیتے، انما، نہیں سوائے اس کے، یا صرف، نحنو، ہم صرف، یعنی کہ بے شک ہم صرف، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، فتنتن، ہم آزمائش ہیں۔ وہ کلیئر کر دیتے سکھانے سے پہلے، دونوں بتا دیتے کہ ہم صرف اور صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ سکھا تو ہم دیں گے لیکن یہ آزمائش ہے۔ فلا، تو مزید واضح کر رہے ہیں، وہ منع کرتے تھے، فلا تکفر، پس تو کفر مت کر، جو سیکھنے آتا اس کو وہ منع بھی کرتے تھے۔ فیتعلمون، پس وہ سب سیکھ لیتے تھے، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون، وہ کیا کرتا تھا، جدائی ڈالتا تھا، جدائی ڈالتے تھے جمع میں، بھی، اس کے ذریعے، بھی کے معنی ویسے سے بھی ہوتا ہے، ذریعے بھی ہوتا ہے، ہی، اس، یفرقون بھی، وہ سب جدائی ڈالتے تھے اس سے، کس میں، بین مرئی، بین کہتے ہیں درمیان، بٹوین، بین المرئی، مرد کو کہتے ہیں، آدمی کو کہتے ہیں، وہ زوجہ، اور اس کے جوڑے کو، زوج جوڑے کے لیے تھا، ہی اس کی، وہ زوجہ، اس کے جوڑے کے، یعنی کہ اس کی بیوی کے، وما، حالانکہ وہ نہیں، وما، حالانکہ نہیں، ہم بضارین، وہ سب نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اچھا، یہ بظاہر تو لگتا ہے نا کہ وہ نقصان پہنچا رہے، لیکن کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے نازل کی، اور ظاہر ہے ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فطرت ہے، قانون ہے، جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں تو اس قانون کے تحت وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بضارین، وہ سب نقصان پہنچانے والے ہیں، بھی، اس سے، یعنی کہ اس کے ذریعے، من احدن، کسی کو،
اچھا من کا کبھی کبھار ترجمہ نہیں ہوتا، یہاں پر بھی آیا ہے جیسے من بعدی، لیکن یہ یہاں پر آتا ہے، عربی کا اسلوب یہی ہے، لیکن اردو میں اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں پیش آتی. من بعدی، من قبلی، جیسے من احد، تو اس طرح من کسی کے معنوں میں ہی جا رہا ہوتا ہے، لیکن احدن کا معنی خود بھی کسی ایک کی ہے، کسی ایک یا کسی ایک شخص کو، اس طرح ترجمہ ہو رہا ہے. من احدن الا باذن اللہ، دیکھیں وہی بات آ گئی کہ وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں مگر یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے جو قانون فطرت ہے اس کے تھرو یہ ہو رہا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سب سیکھتے تھے. اچھا زیر ہوتا تو سکھاتے، لیکن زبر ہے تو سیکھتے تھے. ما جو یضرہم، وہ انہیں نقصان دیتا. والا، اور نہ ینفعوہم، وہ انہیں نفع دیتا. مطلب یہ جو سیکھتے تھے نہ وہ نقصان دیتا اور نہ نفع دیتا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ زور کا اسلوب ہے، ہم پڑھ چکے اس کے بارے میں. عالمو، ان سب نے جان لیا. حقیقت اب کیا ہے؟ اللہ مانے البتہ جو اشترہو خرید لیا، سودا کر لیا. ما لہو، ما نہیں ہے لہو ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، فی کے معنی میں، آخرت من خلاق حصے کو کہتے ہیں. من خلاق، اب دیکھیں من کا ترجمہ کوئی کے طور پر آ رہا ہے یہاں پر. من خلاق کوئی حصہ. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ حقیقت میں در حقیقت جو آزمائش تھی، انہوں نے دنیاوی طور پہ تو بظاہر نقصان دیا ہے، وہ نہ تو نقصان دیتے سہ سکتے تھے نہ فائدہ، بلکہ اپنے لیے انہوں نے خرید لی جو چیز، وہ کیا تھی؟ انہوں نے نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے جو سودا ہوا ہے وہ یہ ہو گیا، آخرت میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں جو مزے کرنے تھے کر لیے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ وَلَبِئْسَ، اور البتہ برا ہے. بئس برا کے لیے آتا ہے. ما جو شرعو ان سب نے سودا کیا یا بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، وہ کیا تھا؟ انفسہم، اپنی جانوں کو. ان کے روز قیامت، بلکہ آگ کا جب عذاب ہوتا ہے، در حقیقت اپنے جان کا سودا کر لیا انہوں نے دنیاوی اس علم کے ذریعے، جو دنیاوی مختصر سا فائدہ، اکثر ثمناً قلیلہ کہا گیا، تو دنیاوی فائدہ، متاعن الی غرور، دھوکے کے سامان تھوڑے عرصے کے لیے. تو اس طرح کی کوئی چیز دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، در حقیقت آخرت میں اس عذاب کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی انہوں نے کیا. لو کاش، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک حسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں، کاش کانو ہوتے، یا لمونا وہ سب جانتے ہوتے، کاش وہ سب جانتے ہوتے. ولو، اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنو وہ سب ایمان لے آتے، واتقو اور اللہ کے حکم کے مطابق ڈرتے، یعنی کہ پرہیزگار بنتے. لمثوب، اور البتہ ثواب، یعنی کہ جو اجر و ثواب ہے، لمثوبۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے، خیر، بہتر ہے. لو کاش، کانو وہ سب ہوتے، یعلمون وہ سب جانتے، کاش وہ سب جانتے ہوتے. اب اللہ تعالیٰ ایک حسرت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سب وہ نہ کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے، ایمان لے آتے، پرہیزگار بنتے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ہے جو بہت بہتر ہے. کاش کہ وہ یہ سب جان لیتے. اب مخاطب ہیں ایمان والے صحابہ کرام. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو. لا تقولوا، اب یہ ایک اور ان کا طریقہ تھا یہود کا، بنی اسرائیل کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہوتے تھے. ظاہر مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ریاست قائم ہو گئی، لوگ ایمان لے آئے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ایمان لے کر آئے منافقین کے طور پر. تو ان کا کردار کیا تھا؟ وہ کہیں نہ کہیں موقع تلاش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح ضرر دیں. کچھ ضرر ایسے ہوتے تو سامنے دیتے، کچھ چھپ کے دیتے، کچھ بین سطور الفاظ میں ایسے باتیں کرتے جس سے تذلیل کا پہلو ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک ایسا پہلو تھا یہ جو کرتے تھے کہ اپنے الفاظ بدلتے تھے. وہی پینترا الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہوئے بات کو کچھ کا کچھ معنی دے دیتے اور دو معنی ہو جاتے. ذو معنی بات کرتے،
جس سے ایک تذلیل کا پہلو بھی ہوتا اور بظاہر ہوتا کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو ایک لفظ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب صحابہ اکرام مخاطب کرنے کے لیے کہتے تھے تو رائنا کہتے تھے، رائنا بغیر عین کے، ہم کہتے ہیں نا دیکھا، را دیکھا، دیکھو ہماری طرف، دیکھو ہمیں، ہماری طرف توجہ کرو، اس طرح کر کے کوئی لفظ کہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا تقولو، اب اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ، راعینا، یہ عین کے ساتھ ہے، یہ ان کا کردار تھا کہ وہ عین کی آواز ڈال دیتے تھے، راعینا ہماری رعایت کیجئے، ایک تذلیل کرنے والا لفظ بنتا ہے، حقیر سا لفظ ہے، اس میں کچھ کہتے ہیں چرواہے کا بھی ترجمہ بنتا ہے، لیکن بہرحال راعینا ہماری رعایت کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ تم سب یہ مت کہو، یہ لفظ مت کہو، وقولو اور تم سب کہو انظرنا، الٹرنیٹو ایک ورڈ ہے، رائنا دیکھنا، انظرنا دیکھنا، دونوں معنوں میں آتا ہے، ہمیں دیکھیے۔ اب اس میں وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، وقولو انظرنا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو لفظ بدل کے دے دیا کہ اب سے یہ کہنا چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم سب یہ مت کہو رائنا بلکہ کہو انظرنا، ہمیں دیکھیے، واسمعوا، اور جب یہ کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو غور سے سنو، یعنی کہ ان کو سنو بھی، توجہ بھی دو، اور للکافرین، کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اب یہ وہ کافرین ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا یہ مطلب یہ مان چکے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، دل و دل میں ان کو پتہ تھا کہ یہ سچ ہے، لیکن قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ نبی ہماری طرف سے آئیں گے، اور ساتھ اپنے مشرکین کو بھی ملا لیا تھا، مشرکین نے ہی ان سے مدد طلب کی، تو ان کو یہ کسی درجے میں بھی قبول نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں اور ان کو ہم مانیں۔ تو وہ ان انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ ما یودو، نہیں چاہتے وہ، ود کہتے ہیں الودود، اللہ کی ایک صفت ہے محبت، تو ودود جیسے نا چاہنا یا پسند کرنا، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے۔ یودو، وہ پسند کریں، الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والا، اور نہ ہی یہ پسند کریں، المشرکین، سب مشرک، ان یہ کہ ینزل، وہ نازل کی جائے، یعنی کہ اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر، یعنی کہ جو نبوت ہے اس کے اللہ کی طرف سے جو پیغامات ہیں وہ آپ پر نازل کی جائے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من سے ربی، رب، کم تمہارے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، یختص، ہم اردو کہتے ہیں مختص کرنا، خاص کر دینا، یختص، خالص کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ اب وہ رحمت کیا ہے؟ وہی نبوت کا درجہ دینا، من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے۔ جیسے یہاں پر من یشاء وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا ایک قانون فطرت ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کلیئر ہو، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری بات، اللہ نے قوانین مقرر کر دیے، جو اس کے تحت، اس جس قانون کے تحت آئے گا اس پہ وہ اپلائی ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کی رحمت، یقیناً یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں بڑے ہی چنیدہ لوگ ہوتے ہیں اور بالکل کلین اور پیور لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے ہیں، اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام ہے، ایٹریبیوٹ ہے، مصطفیٰ، چنے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، وہ ان کے کریکٹر، ان کے کردار کی وجہ سے، اور ان کو مزید وحی کا علم دے کر مطلب بلند مقام عطا کیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ کے اس قانون کے تحت وہ کام ہو رہا ہے۔ برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت فضل دے کرنے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑے فضل والا ہے، کوئی بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ ذو کے معنی والا ہوتا ہے، فضل کسی چیز میں اضافہ کر دینا، بڑھا دینا، فضل اس کو کہتے ہیں، تفضیل ہم کہتے ہیں۔ العظیم، بہت بڑا۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا لفظ والا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ہم الفاظ کے پہچان کی طرف۔
अच्छा, हम अस्मा पढ़ रहे थे, इसम के हमने बहुत सारी मतलब 4 पहलुओं से इसम को समझना था, हमने पहचान कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत तादाद अब इसम की हम आराम से पहचान सकते हैं अगर वो हमें सबक याद है। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ अस्मा ऐसे हैं जो कि बतौर इसम इस्तेमाल होते हैं मगर दिखते हर्फ की तरह हैं और इनका इस्तेमाल कसरत के साथ है, ये भी अस्मा हैं। अब वो क्या हैं, आज इंशाल्लाह 2 के बारे में पढ़ेंगे। अस्माए मौसूला कहलाते हैं। अस्माए मौसूला क्या होता है? अब मौसूल से आपको समझ आ रहा होगा किसी बात को जोड़ने के काम होते हैं, कंजक्शंस होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, पिछली बात को अगली बात से जोड़ते हैं, जिसका आप तर्जुमा करते हैं अल्लज़ी, जैसे है ना वो जो, यानी कि वो जो पिछली बात को अगली बात से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसकी ज़ाहिर है जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक इस्म जब होता है तो वो अदद के एतबार से 3 होते हैं, वाहिद, मुसन्ना, जमा, और इसी तरह जिन्स के एतबार से वो 2 होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, और एराब के एतबार से रफ़ा, नसब और जर। और मज़ीद ये कि जिसे हम कहते हैं कि वसत के एतबार से नकरा है या मारफा है, तो उसकी बहुत सारी पहचान हमने पढ़ ली थी, 7 पहचान थी। उनमें से एक थी अलिफ लाम जब लग जाता है, मौरब बिल लाम कहते हैं, तो वो भी मारफा है। तो हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये इस्म मारफा है और ये इस्म वाहिद, मुसन्ना और जमा में अलग अलग जो शक्लें बनाता है ये देख लेंगे। रफ़ा, नसब, जर में इसकी शक्लें क्या होती है और मुज़क्कर, मुअन्नस में इसकी शक्लें क्या होती है, इस चार्ट की मदद से हम समझते हैं। तो ये चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। जब मुज़क्कर वाहिद की शक्ल में होगा तो अल्लज़ी, ये आमतौर पर हम पढ़ते हैं। तो क्या तर्जुमा करेंगे, वो जो, यानी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा पुकारा किसको, ए अल्लज़ी वो जो, आमनू ईमान लाए। तो इस तरह ये वो जो का तर्जुमा बनता है। अल्लज़ी मुज़क्कर वाहिद की शक्ल है। इसी तरह मुअन्नस में जब आता है तो अल्लती कहते हैं। अच्छा, शख्स के लिए, चीज़ के लिए, दोनों के लिए कहा जा सकता है। मुअन्नस इस्म के लिए अल्लती, मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी। अच्छा, हालत रफ़ा में, अच्छा मुसन्ना जब आता है तो हालत रफ़ा में भी देखा जाएगा, हालत नसब और जर में भी देखा जाएगा। ठीक है, वाहिद में तो ये किसी भी शक्ल, मतलब तीनों हालतों में एक ही शक्ल में होगा। लेकिन मुसन्ना में इसकी जो है ना ये इस तरह होगा, रफ़ा, नसब, जर में 3 अलग अलग शक्लें होंगी, हम 2 ही होंगी। रफ़ा में जब होगा तो अल्लज़ाने होगा, इस तरह आएगा। और मुसन्ना यानी कि 2 होंगे, लेकिन नसब और जर में होंगे तो अल्लज़ैना, देखिए वही साउंड है, आने और आईना। इसी तरह मुअन्नस के लिए जब होगा अल्लताने, ता का इजाफा कर दिया मुअन्नस का आने की आवाज़ के साथ, और ये नसब और जर में होगा तो अल्लतैने, ता का इजाफा और आईने की आवाज़ के साथ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक तब्दीली शक्ल की आ जाती है। बाकी जमा भी वाहिद की तरह है, तीनों हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करता है, अल्लज़ीना। और मुअन्नस के लिए अल्लाती भी होता है, अल्लाई भी होता है, तो ये दोनों होते हैं। और लिखने में मुख्तलिफ अंदाज में आता है, ये एक अंदाज लिखने में आपको मिलेगा। तो ये 3 हालतों में 3 शक्लें, और मुसन्ना में बल्कि 2 शक्लें, वाहिद और जमा में एक ही शक्ल इख्तियार करते हैं, और मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से इनकी शक्लें ये होती हैं। तो मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, अल्लज़ीना, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने, अल्लज़ीना, सॉरी अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लाई या अल्लाती, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये वो अस्माए मौसूला हैं जो कुरान करीम में कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं, ख़ासतौर पर अल्लज़ीना, अल्लज़ी और अल्लती। बाकी कदर कम है, शायद एक आध दफ़ा ही होंगे, और शायद इनमें से कुछ हों भी ना। तो ये अस्माए मौसूला है। अगर हम इसको समझ लेते हैं कि कंजक्शन, किसी लफ्ज़ को, किसी जुमले को जोड़ने के लिए ये काम करते हैं, वो जो का तर्जुमा पैदा होता है। अच्छा, ये किस्म हो गई। दूसरी किस्म होती है, उसको कहते हैं अस्माए इशारा। ये हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ चुके हैं। आज एक चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें भी इशारे किसी भी ज़बान में, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, करीब और दूर के इशारे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ये करीब के लिए उर्दू में, और दूर के लिए क्या कहते हैं, वो। तो ये क्या है, इशारे हैं, ये और वो। अच्छा, अब ये उसी तरह इस्म है तो वाहिद, मुसन्ना, जमा भी होगा,
مذکر مؤنث بھی ہوگا، قریب کے لیے بھی ہوگا، دور کے لیے بھی ہوگا، اور حالتیں اس کی رفع نصب جر تینوں ہوں گی۔ اچھا اس میں بھی واحد میں تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہے، جمع میں بھی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل ہے، البتہ رفع میں الگ ہے، نصب اور جر میں الگ ہے۔ یہ چارٹ ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب واحد میں ہوگا، مذکر ہوگا، قریب کے لیے ہوگا تو ہاذا یہ، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ہاذہی، ترجمہ وہی ہے یہ۔ اور حالت رفع میں کیا ہوگا؟ دو کے لیے ہاذانی، اور حالت نصب و جر میں ہاذین، اور جمع میں تمام حالتوں میں ہاؤلائی، اور اسی طرح مؤنث کے لیے ہاتان، ہاتین، اور جمع میں وہی لفظ آئے گا ہاؤلائی۔ یہ ہے قریب کا۔ اب بعید کا یعنی کہ دور کا اشارہ جب ہوتا ہے مذکر کے لیے ذالکا، یہ ابتدا میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا نا ذالکا، اچھا یہ لفظ ذالکا اور ہاذا کبھی کبھی اپنے معنی ایک ہی دیر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے وہ غائب کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ چیز سامنے بھی ہوتی ہے، تو یہ وہ ہے، یوں کر کے ترجمہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو بعید بھی ہے اور سامنے بھی ہے، قریب بھی ہے، تو ذالکا ہاذا کے ترجمے میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ذالکا اگر مؤنث میں ہوگا تو تلکا رسول ہم پڑھتے ہیں نا، تلکا امت قد خلت، یہ لفظ بھی پڑھا، یہ وہ امت ہے جا چکی، وہ امت تھی گزر چکی، تو یہ تلکا مؤنث کے لیے۔ جب مذکر کے لیے حالت رفع میں جب دو کا لفظ آتا ہے بعید کے لیے یعنی کہ دور کے لیے تو زانیکا کا لفظ آتا ہے، وہ تو پھر حالت نصب اور جر میں یہ ہو جاتا ہے زینیکا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ان کی شکلیں چینج ہوئی، یہ کہلاتے ہیں مبنی اسما۔ اس لیے مبنی اسما میں ہمیں پتہ ہے کہ کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہے، ہیں تو اسم، اور ان کے اینڈنگ ساؤنڈ کوئی خاص نہیں ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی طرح ہو، اچھا شکل ایک ہوتی ہے تو شکل میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو زانی کا اور زینی کا یہ فرق ہو رہا ہے۔ اسی طرح مؤنث میں جب آتا ہے تو تلکا جب کہتے ہیں تو تانی کا تینی کا یہ آتے ہیں، عام طور پر یہ استعمال نہیں ہوتے ہیں، اتنی وہ نہیں ہے۔ ذالکا آتا ہے، تلکا آتا ہے، اور جمع کا لفظ آتا ہے اولائکا۔ ہمیں یہ پتہ ہوگا ہاذا ہاؤلائی، ہاذہی ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ درمیان کے جو ہیں بہت کم ہیں تو یہ تھوڑا سا یاد کر لیں، ہاذان آنے عینے، ہاذین، ہاتان تا کے ساتھ، آنے تا کے ساتھ، تینے ہاتین، اسی طرح زانے کا زینی کا، اب دیکھیں زا اور زئی وہی لفظ ساؤنڈ آ رہا ہے، تا تانی اور تینی، تانی کا تینی کا، تو یہ اس طرح اگر ہم پہچان کر لیں، ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ قریب کے لیے مذکر ہاذا، ہاذان، ہاذین، ہاؤلائی، اسی طرح قریب کے لیے مؤنث ہاذہی، ہاتان، ہاتین، ہاؤلائی۔ بعد دور کے لیے بعید کے لیے مذکر ذالکا، زانکا، زینکا، اولائکا، اور دور کے لیے مؤنث تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا۔ امید ہے اس سے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا مختلف موقعوں پر ہم ان کو استعمال کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی کریں گے جہاں درمیان میں یہ ہمیں آیات کے نظر آئیں گے۔ تو اس چارٹ کی وجہ سے ساری شکل کلیئر ہو گئی، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ وہ اسما ہیں جو کہ ان اسما کے علاوہ مزید بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا الفاظ کی پہچان کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں رواں ترجمہ جو کہ اردو سے قریب تر ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، اور ان کے پاس آیا رسول، کوئی رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کی جو کتاب تورات ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، چھوڑ دیا، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کہ کتاب والے تھے، جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دیا اپنے، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح پس پشت ڈال دیا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے پیروی کی، اور ان کا مطلب وہ ایک ان کا جو طریقہ تھا کہ وہ شیطان کے پیروکار تھے، شیطان کے عمل کو بلکہ منسوب کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے، جو ان کو پڑھایا گیا تھا۔ اب یہ بہرحال میں پوری بات پچھلی کر سکا، وہ اس کی پیروی کرتے تھے جو کہ شیطان ان کو پڑھاتا تھا، علی ملک سلیمان، ملک سلیمان پہ۔ وما کفر سلیمان، یہ وضاحت ہے،
اللہ کی طرف سے. سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے, انہوں نے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, انہوں نے انکار نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا, اور بلکہ لیکن شیاطینوں نے کفر کیا تھا. وہ کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر, وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. وما انزل علی ملکین, اور ان پہ نازل کیے گئے تھے 2 فرشتے بے بابل شہر میں, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت کے نام سے. وما یعلمان, اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد, کسی شخص کو, حتی یقولا, وہ دونوں یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر, بے شک ہم صرف فتنہ ہیں, کفر مت کرو. فَتَيَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, اور وہ سب سیکھتے تھے ان دونوں سے, مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ, تاکہ وہ تفرقہ ڈالے, فرق ڈالے مرد اور عورت, یعنی کہ میاں اور بیوی کے درمیان. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ, اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے کسی کو, الا باذن اللہ, سوائے اللہ کے اذن کے, اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ, اور وہ سیکھتے تھے, ما یضر, جو وہ سیکھتے تھے, ما یضرہم, نہ وہ نقصان پہنچاتا تھا, ولا ینفعہم, نہ وہ نفع دیتا تھا. مطلب وہ نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے جو وہ سیکھتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اللہ کے اذن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. البتہ انہوں نے اپنے لیے جان لیا, نتیجہ مل گیا. لَمَنِ اشْتَرَوْا, کہ انہوں نے خرید لیا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, یعنی کہ اپنی جانوں کے لیے جو کچھ تھا انہوں نے خرید لیا, اور آخرت میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی جو سودا تھا دنیا میں ہی کر دیا. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ, اور بہت برا ہے, یقیناً بہت برا ہے جو کہ انہوں نے سودا کیا, انفسہم, اپنے جانوں کے لیے, لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ یہ سب جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور کاش اگر وہ سب ایمان لے آتے اور اللہ کے پرہیزگار بن جاتے. لَمَثُوبَةٌ, وہ ثواب لیتے, من عند اللہ, اللہ سے, خیر, بہتر ہے. لو کانوا, کاش وہ ہوتے, یعلمون, وہ سب جانتے, کاش وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم راعینا کا لفظ استعمال مت کرو. وقولوا انظرنا, بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہو. یہ تفصیل میں پوری بتا چکا ہوں. واسمعوا, اور جب وہ بات کریں, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرے تو سنو بھی. وللکافرین عذاب علیم, اور انکار کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. وما ید الذین کفروا, یود الذین کفروا, اور نہیں وہ پسند کریں گے جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب ولا مشرکین, اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے. ان ینزل علیکم, کہ وہ نازل کی جائے آپ پر, من خیر من ربکم, من ربکم, خیر, کوئی خیر آپ کے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ, اور اللہ خاص کر لیتا ہے, مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ, یہاں پر ہمارا رواں ترجمہ بھی ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں وہ الفاظ جو اردو میں مستعمل ہے. اتبعوا, تبع, اتباع اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم. تتلو, تلاوت کا لفظ ہے, پڑھنا, تلاوت کرنا. اصل معنی ہے اس کا فالو کرنا, پیچھے آنا. علی کا استعمال کرتے ہیں اردو میں علیحدہ, علی العموم. ملک ہم جانتے ہیں, لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن یعلمون میں لفظ, یعلمون میں علم آتا ہے. سحر, سحر کو ہم جانتے ہیں اچھی طرح اردو میں استعمال کرتے ہیں, جادو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تکفیر میں کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. من اردو میں استعمال ہوتا ہے من جانب. فرق استعمال ہوتا ہے, تفریق, فرق, تفرقہ بازی. زوج اردو میں استعمال ہوتا ہے جوڑے کے لیے, زوجیت, زوجہ. ضارین, ضرر دینا, نقصان پہنچانا, یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں. اللہ کا استعمال ہے, اذن کا استعمال ہے, علم کا استعمال ہے. اس میں لفظ علم, یعلمون میں علم یا سیکھنا. یضرہم, ضرر دینا, یہ وہی لفظ ہے, ضرر رسا. مضر, صحت, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ینفع, نفع کا لفظ ہے, اس میں نفع میں استعمال کرتے ہیں. اچھا,
शरों में इश्तरा में बई व शरा मुश्तरी, जैसे हम ऐड लगाते हैं मुश्तरी होशियारबाज, यानी खरीद फरोख्त करने वाले होशियार हो, अलर्ट हो। अल आखिरा में आखिरा, यौम आखिरा तो खूबी ज़िंदगी। अनफुसहुम में नफ्स का लफ्ज़ हम जानते हैं। तक़वा वैसे ही उर्दू में इस्तेमाल होता है। मसोबतन सवाब के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंदल्लाहि उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तक़ूलु में क़ूल। राइना रियायत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्जुरना नज़र करना, नज़ारा वगैरह इंतज़ार उर्दू में इस्तेमाल है। समा जानते हैं सुनने के लिए। कुफ्र का लफ्ज़ पता है। अलीम रंजो अलमनाक, जैसे मैंने कहा वद का लफ्ज़ है, अल्लाह की सिफत है। मोहब्बत और चाहत, मवद्दत मोहब्बत अल्लाह की इस्तेमाल होता है। अच्छा, नज़ल इस्तेमाल होता है। अलैकुम अला इस्तेमाल होता है। मुख्तस में जैसे का ख़ास इख्तिसास, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी। रहमत को जानते हैं, शाह को जानते हैं, ज़ू को जानते हैं। जज़ू का इस्तेमाल नाम भी अक्सर करते हैं। जुल्फ़िकार, दो फ़िक्र वाला, तो ये बहुत सारे नाम भी हमारे पास ऐसे आ रहे होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मुस्तमिल अल्फाज का भी हो गया और हमारे यहाँ सबक मुकम्मल होता है। और आखिर में ये दुआ कि अल्लाह ताला जो भी कुछ हमने यहाँ पढ़ा सुना समझा, अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए और उसे दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिर में गुजारिश है, अगर आप समझते हैं सिलसिला आपके लिए मुफीद है तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे मुस्तफीद हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।